أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس عنوان کے تحت ہم نے سورۃ الجمعہ کا جو ہمارا کنٹینیوشن ہے، سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع جو آج ہم پڑھنے جا رہی ہیں کنٹینیوشن میں، تو اس کنٹینیوشن کے تحت ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو ویسے تو ہمیشہ ہی اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس یعنی ضمن میں یہاں پر اللہ کی طرف دوڑنے کی بات کہی ہے وہ ہے جمعہ کے دن۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہم نے لاسٹ ویک میں پچھلے رکوع میں ہم نے لاسٹ تھرسڈے ہم نے یہ علم حاصل کیا تھا سورۃ الجمعہ کے پہلے رکوع کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اس پہلے رکوع میں یہود و نصارہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہود نے کیا کیا، تورات کو ایسے اٹھا لیا اپنے کندھوں پر جیسا کہ گدھا کتابوں کو لاد کر چلتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے۔ تو یہ مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ امت محمدیہ کو یہ آگاہ کرنا چاہ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر کتاب کو لینے کے باوجود اگر ہم کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے جیسے کہ یہود ہوئے تھے، جیسا کہ ان پر غضب نازل ہوا اللہ کا، وہ مغضوب ہوئے۔ یعنی جو ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ مغضوب قوم سے ہم کو بچا لے، تو مغضوب قوم وہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ یہود ہے۔ اور یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، حالانکہ ان کے گھروں میں اللہ کا کلام موجود تھا، تورات کی شکل میں اللہ کا کلام موجود تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو فسخ کر ڈالا، اس کو بالکل ہی کیا کہتے ہیں کہ اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، احکامات کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر غضب نازل کیا اور کہا کہ ان کی مثال تو ان گدھوں کی سی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جو اپنے اوپر صرف بوجھ لاد کر چلتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا ہے۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے، خرے موسیٰ گرچہ کے مکہ رود و ہنوز خرد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکے کی طرف جاتا بھی ہے تو وہ حاجی نہیں بن جائے گا،
یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ محاورہ ایسے کہا جاتا کہ کوئی سوار کسی پہلے ہوتا تھا نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ گدھوں پر، خچر پر، گھوڑوں پر سوار ہو کے حج کے لیے جایا کرتے تھے. تو بولے کہ وہ جائیں گا حج پہ تو وہ حاجی تو نہیں کہلائیں گا نا، حاجی وہ ہوگا بندہ جو عمل کرتا ہے دل سے، دماغ سے، علم کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ بندہ حاجی کہلاتا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو، یعنی مطلب یہ کہ بلائنڈلی ایسی جو جیسے سمجھ میں آیا ویسا کر لیا، تو وہ اللہ کی راہ نہیں ہوتی کہ بندہ جو سمجھ میں آیا وہ کر رہا ہے، وہ بات نہیں ہوتی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے دیے ہوئے کلام کا حق ادا کرتا ہے، اس کلام کو سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تم کلام کو لے رہے ہو تو ان گدھوں کی مثال اپنے اوپر نہیں بنا لو کہ جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو لیا تھا تورات کی شکل میں، لیکن کیا کیا انہوں نے کہ بھلا بیٹھے تھے. تو پچھلے رکوع میں ہم نے یہ درس حاصل کیا تھا. آج کے رکوع میں ہم جمعہ کے مسائل دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلی آیت جو تلاوت ہوئی ہے اس میں جمعہ کی بات سنی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پچھلے رکوع میں تو یہودیوں کے بارے میں تھا، یہودیوں کے بارے میں بتا کر ہمیں متنبہ کیا گیا تھا، ہمیں تنبیہ کی گئی تھی. لیکن ابھی خاص کر مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اذا، جب نودیا، ندا کہتے ہیں آواز کو، نودیا مجہول کا صیغہ ہے، آواز دی جائے. نودیا للصلاۃ، کس چیز کے لیے؟ صلاح کے لیے، نماز کے لیے. کب؟ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. تو جب تم کو نماز کے لیے اذان یعنی آواز دی جائے، ندا یعنی پکار آئے تمہیں، کس دن؟ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو کوشش کر کے دوڑو جلدی، فسعوا دوڑو کس طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. تو یہاں پر جمعہ کی فضیلت میں یہ بات بتائی گئی، جمعہ کی فضیلت میں یہ بات بتائی گئی کہ بندوں کو چاہیے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے یعنی آواز دی جاتی ہے نماز کے لیے، تو پھر فوری اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے. اب فسعو کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوری بعد آ جاؤ، کاروبار بند کر دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ نماز کے لیے دوڑنا ممنوع ہے. یعنی مطلب یہ کہ دوڑنے سے مراد سعی کہتے ہیں میری بہنوں. سعی دو معنوں میں آتا ہے، جیسے مطلب ہم سعی کرتے نا، جیسے حج میں عمرے میں بھی سعی کرتے، سعی بولتے اس کو. کیوں بولتے سعی اسے؟ کیونکہ بندہ چلتے 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 جاتا ہے نا، چلتے چلتے جاتا ہے. تو یہ، اور سعی کوشش کو بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تو کوشش کرنا، آگے بڑھنا، جانا جلدی کر کے، تو اسے کہتے ہیں سعی. تو فسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب صرف دوڑنا ہی نہیں آتا، بلکہ کوشش کر کے آگے بڑھنا، اور یعنی مطلب یہ کہ جلدی کرنا، جلدی جانا. اب یہ جلدی جانا کیوں ہے؟ ایک بات تو دوڑ جو ہوتی ہے نا، دوڑ نماز کے لیے نہیں لگانا ہے، نماز کے لیے دوڑ نہیں لگانا. جیسے اکثر ہوتا نا، جماعت چھٹ جا رہی بول کے دوڑ رہے ہیں، تیز بھاگ رہے ہیں. تو تیز بھاگنا، دوڑنا نماز کے لیے جائز نہیں ہے. کون سی بھی نماز ہو، جمعہ ہو یا پھر کون سی بھی دوسری نمازیں ہیں، اس کے لیے تیز دوڑ سمجھتے نا، مطلب تیز بھاگنا، تیز بھاگنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا، اس سے تیز بھاگنے سے منع کیا گیا نماز کے لیے. تو لیکن جلدی جلدی چل سکتے ہیں، چلنے میں جلدی جلدی چل سکتے ہیں کہ جماعت کہیں چھوٹ نہ جائے ہم سے، جلدی جلدی چل سکتے ہیں. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے جمعہ کے دن جب تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے، تو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس ذرُوا الْبَيْعَ کے لیے اللہ نے فسعوا کا لفظ استعمال کیا، یعنی تجارت کو چھوڑ دو اور اس طرف لپکو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. تو کب بند کرنا ہے تجارت؟ اذان کے ساتھ ہی. اذان کے ساتھ اذان ہونے والی ہے، تجارت بند، اور نماز کی طرف بندے کو جانا ہے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن تو جب تک، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کھلا رکھ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ جمعہ کے دن ساری چھٹی کر دینی ہے، ساری چھٹی کر دی، ایسے نہیں. بلکہ مومن بندہ تو ہمیشہ پاک و صاف ہوتا ہے. اکثر لوگ بولتے نا کہ نہیں جمعہ سے پہلے سب نہانا، سب تیاریاں رہتی. ارے نہانا تو روزانہ ہی ہے. مومن بندہ ہمیشہ ہی پاک و صاف رہتا ہے. ابھی کبھی اس کو اسکن ڈیسیزز ہو جاتے، کچھ پریشانی ہو جاتی نا، تو جب اس کو ڈرماٹولوجسٹ یا کیا کہتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ، جلدی امراض کے ماہر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ارے تمہیں جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں، روزانہ نہاؤ، تو وہ ڈاکٹر کی بات سن کے ہم روزانہ نہاتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، بلکہ پاک و صاف رہنا اسلام کی یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاک آدھا ایمان ہے. پاکی ایمان سے پاکی کو تجبیہ دی، یعنی مطلب یہ کہ آپ پاک و صاف رہیں گے تو آپ کا ایمان درست ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ بھی کہا اللہ نے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو. یہ پاکی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، پاک و صاف رہنا ہے. ایسا نہیں کہ جمعہ کو ہی پاکی حاصل کرنی ہے، جمعہ کو ہی پاکی حاصل کرنی نہیں ہے، بلکہ ہر ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے. البتہ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. آپ جمعہ کے دن غسل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ سنت کی نیت سے. آپ نے ایسی غسل کر لیا، بس عادت ہے مجھے جمعہ کو نہانے کی تو میں نے نہا لیا، ایسے نہیں. بلکہ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں غسل کروں گا تو یا غسل کروں گی تو مجھے ثواب ملے گا. اب بعض لوگ بولتے کہ نہیں وہ مرد آدمیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے جمعرات ہے. یہ نہیں بنا لینا اپنی طرف سے نہیں بنا لینا. بلکہ ہاں یہ اور بات ہے کہ جینٹس کو نماز کی دیری ہوتی رہتی ہے، آپ حمام پکڑ کے بیٹھے ہیں تو وہ غلط ہے، ویسے نہیں کرنا ہے. بلکہ انشاءاللہ ان کو پہلے موقع دینا ہے، کیونکہ جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جو خواتین بھی جماعت کے لیے نماز کو جاتی ہیں، کہیں اگر انتظام ہے جمعہ کا اور جاتی ہیں تو الحمدللہ انہیں بھی بر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے نکلنا ہے نماز کے لیے. تو یہ سنت جمعہ کی سنتوں میں سے ہے کہ خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا اور غسل کرنا، یہ تمام جمعہ کی سنتوں میں سے. اور کیا ہے جمعہ کی سنتوں میں سے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ بھی جمعہ کی سنتوں میں نہیں. جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. غسل فرماتے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے، اور جمعہ کے دن اچھے کپڑے زیب تن کرتے اور خوشبو لگا کر مسجد کو جاتے. ویسے تو ہمیشہ ہی خوشبوؤں میں معطر رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جمعہ کے دن اور خاص اس کا اہتمام کرتے تھے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی ان تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اور چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. جمعہ کے دن، جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کثرت سے درود بھیجنا ہے جب معلوم ہو گیا تو بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ارے جمعہ کا دن ہے، چلو کثرت سے درود بھیج، چلو واٹس ایپ پہ بھیجتے، سب واٹس ایپ پہ بھیج رہے. جیسے ہی جمعہ آیا، جمعہ مبارک کے میسیجز، کیا کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کے میسیجز. ارے میسیجز میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، آپ کو درود شریف پڑھنا ہے آپ پڑھیے. بعض لوگ تو نعوذ باللہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایک آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے رسول پر درود بھیجو. تو یہ جو آیت ہے قرآن کی، یہ جو آیت ہے قرآن کی، اس آیت کو سننے کے بعد، غور سے سنیے کیا کہہ رہی ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. کون سی آیت؟ جو آیت میں نے تلاوت کی نا ابھی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد واجب ہو جاتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں. اب بعض ہماری بہنیں، اللہ معاف کرے، جیسے آیا فارورڈ کر دیا میسج، تو یہ آیت جو ہے اس آیت کو بھی فارورڈ کرتے ہیں. یہ آیت اکثر یعنی سینئریز کے ساتھ پڑھی جاتی، فلاں وہ پڑھے، تو جو بھی آیت پڑھے یہ سمجھتے کہ درود شریف پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھیج دیتے. اب یہ بھیج دیتے، یہ آیت جب پڑھتا نا بندہ، یہ آیت جب سنتا پڑھتا نہیں، یہ آیت جب خالی سنتا بھی ہے نا بندہ، پڑھنے پر بھی واجب ہے درود شریف پڑھنا، لیکن اس آیت کو سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو آپ نے کسی کو بھیج دیا اور اسے پتا نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو اگر وہ اس نے چھوڑ دیا، درود نہیں پڑھا، تو اس کو بھی گناہ، آپ نے بھیجا آپ کو بھی گناہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنے کے لیے کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے آیتیں سب کو بتانی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نبی اور اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے، ابھی جو بہن نے تلاوت کی نا،
کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو یہ والی آیت جو ہے نا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم نبی پر درود بھیجو، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ آیت بس ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آیت سب کو فارورڈ کر رہے ہیں، سب کو فارورڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے بعد درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کم از کم آپ کو اتنا تو کہنا ہی ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، یا پھر اتنا بھی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ لازم ہو جا رہا ہے اور ہم جہالت میں کیا کر رہے ہیں کہ مطلب آپ کو فارورڈ کر دے رہے ہیں، اور لوگ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو جتنے لوگوں نے اس آیت کو سننے کے بعد درود نہیں پڑھا تو اتنے لوگوں کو بھی گناہ، اور آپ نے بھیجا تو آپ کو بھی گناہ، اور اتنے لوگوں کا گناہ آپ کے سر ہوگا، یاد رکھیے۔ تو تھوڑا فارورڈز کرنے سے پہلے، جیسے میسج آیا فارورڈ کر دیا، میسج آیا فارورڈ کر دیا، یہ فارورڈز کرنے سے پہلے تھوڑا اپنے آپ کو یعنی کنٹرول کریں کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کے فارورڈ سے کہیں آپ کو گناہوں میں آپ کے خدا نخواستہ اضافہ ہو جائے، یہ ایک بات آپ سے نہ ہو انشاءاللہ۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ جمعہ کی فضیلتیں جو ہے، جمعہ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، اس کو لوٹیے، اس کو خوب اس کا فائدہ اٹھائیے، مگر یہ نہیں کہ لگے ہیں فارورڈز کرنے میں، تو یہ مت کیجیے، اس میں ٹائم ویسٹ مت کیجیے انشاءاللہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ثواب کمانے کی بجائے خدا نخواستہ گناہ ہو جا رہا۔ پھر دوبارہ میں کہہ رہی ہوں، وہ آیت جو ابھی ہماری طالبہ نے تلاوت کی، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ والی آیت جو ہے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد درود پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ آیت جبھی بھی ہم کو سنائی دے رہی ہے، ہمیں درود پڑھنا واجب ہو جاتا۔ تو جو بھی لوگ فارورڈز کرتے ہیں اس قسم کے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد درود پڑھنا یا پھر اس آیت کے سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، آپ ایسے فارورڈز مت کریے، ان کو بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور بات کیا بتائی جا رہی تھی کہ یہ درود پڑھنا جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے ہم تمام کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جمعہ کا دن وہ دن ہے جب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ایک گھڑی، یعنی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے گھڑی میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر بندہ کوئی دعا مانگ لے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اکثر علماء اکرام نے، بعض محدثین نے وہ وقت عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقت بتایا ہے جمعہ کے دن، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن ایک گھڑی ایسی ہے، بعض نے کہا کہ خطبے کے دوران، بعض نے کہا کہ خطبے کے دوران نہیں، نماز اور اقامت کے درمیان، بعض نے کہا کہ اذان اور نماز کے درمیان۔ تو اس قسم سے یعنی کئی ایسے روایات آتے ہیں، لیکن مضبوط روایات اس میں ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کی وہ وقت، وہ گھڑی آتی ہے، کوئی ایک گھڑی۔ تو بہرحال یہ کہ جمعہ کا دن بڑا سعادتوں والا دن ہے، الحمدللہ، عید المومنین میں اسے کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر خاص اللہ نے من یوم الجمعہ، یعنی وَإِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ، اور جب تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کے فسعوا الی ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمارے نوجوان بعض یا ہمارے بعض الحمدللہ جو بڑے عمر کے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو اہتمام ہوتا ہے، صبح سے ہی وہ اہتمام کرتے ہیں جمعہ کا، اور اذان ہوتے ہی نکل جاتے ہیں نمازوں کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان ہوتے ہی، اکثر یہ دیکھا گیا، اذان ہوتی، ارے جمعہ کی اذان ہو گئی، چلو آؤ جلدی جلدی نہاؤ، جلدی جلدی کپڑے بدلو، ارے میرے آئرن نہیں ہوا، اب آئرن کرو اسے، استری یعنی آئرن کرنے میں، اس میں یعنی تمام جو قیمتی وقت ہے، قیمتی وقت۔ اب اس کے قیمتی وقت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو حدیث سننی ہوگی، وہ حدیث یاد کر لیجئے، حدیث اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو سنائیے یہ حدیث کیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے رجسٹر لے کے ٹھہر جاتے ہیں، فرشتے مساجد کے انٹرنس پہ، یعنی مساجد کے داخلے پر رجسٹر لے کے ٹھہر جاتے ہیں کہ جو بندہ اذان کے ساتھ ہی اندر آتا ہے، جیسے اذان ہوئی ویسے ہی فوری مسجد میں تشریف لایا، تو وہ شخص کے لیے اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تمام کا تمام اونٹ دینے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی ہے جو اذان ہو گئی اور خطبہ سٹارٹ ہونے والا ہے،
خطبہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے, بہت دیر کر کے آیا ہے, ابھی خطبہ تو خیر سٹارٹ نہیں ہوا, وہ وقت پہ آیا ہے, تو اسے ایک بکرا ذبح کر کے یعنی ایک بکرا ذبح کر کے دینے کا ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ پہ. ایسی درجہ بدرجہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رجسٹر لے کر ٹھہرتے ہیں فرشتے اور بندے کو ثواب اس کے لیے لکھتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے خطبے کے الفاظ سٹارٹ ہوئے رجسٹر بند, وہ فضیلتیں وہ ثواب سے محروم, رجسٹر بند. کب؟ خطبہ ہوتے. اب ہمارے پاس کیا رہتا معاملہ, خطبے کی اہمیت رہتی, کیا بولتے کہ نہیں وہ جماعت کا ٹائم نہیں ہوا, جماعت کا ٹائم کیا ہے 1:30 ہے, اچھا 1:30 کو جائیں گے, ارے نہیں اس سے پہلے تو 1 o'clock کو یا 1:15 کو خطبہ سٹارٹ ہو جاتا, ہاں خطبہ ہوتے رہتا جب چلے جائیں گے. خطبہ شروع ہوتا اور ادھر تیاریوں میں ہے, اپنے کاموں میں مصروف ہے, نعوذ باللہ, ایسے نہیں, بلکہ حکم یہ دیا گیا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, جب تمہیں نماز کے لیے اذان دی جائے, آواز دی جائے نماز کے لیے, ندا آواز دی جائے, من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن, فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ, خلاص ہر وَذَرُوا الْبَيْعَ, اپنے کاروباروں کو چھوڑ دو اور سیدھا پہلے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. تو تیاری تو پہلے سے ہی کرنی ہے, جمعہ کی نماز کو جانے کے لیے تیاری پہلے, یعنی اذان سے پہلے تمام تیاری آپ کی مکمل ہو جائے. اگر کوئی مرد حضرات اذان سے پہلے پوری تیاریاں مکمل نہیں کرتے, آپ کا ہمارا کام ہے میری بہنوں, آپ کا ہمارا کام ہے کہ ان کو اس طرف متوجہ کریں, ان کو سہولتیں دیں, ان کو یعنی مدد کریں آپ اس کام میں کہ آپ ان کو تیار کرنا ہے. کب تک؟ اذان کی آواز آنے سے پہلے سب تیاری کر دینا. آج جمعہ ہے, آپ فوری آپ کو تیاری کرنا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اذان ہو جائے اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی مجھے فلاں کام ہے فلاں کام. نہیں, اذان ہوتے ہی مسجد کو جانے کا حکم ہے. اب کیا کریں گے مسجد جا کر, 12:30 کو تو اذان ہو جاتی, اب فار ایگزامپل 1:30 کو کیا کہتے ہیں کہ نماز ہے, تو آپ کا بچہ پوچھے گا ماما 1:30 کو نماز ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ 12:30 اذان ہوتی ہے, آپ چلے جاؤ مسجد جا کے, کیا کروں میں؟ تو کیا کرے گا بندہ, کیا کرے گا مسجد جا کر؟ سمجھائیے بچوں کو کہ مسجد جا کر آپ کو سورۃ الکہف پڑھنی ہے, مسجد جا کر آپ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے. جب تک آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے آپ کو خطبے کا وقت ہو جائے گا. اور خطبہ اب دیکھیے خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, خطبہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے جو دو یعنی جمعہ ظہر کی نماز کے دراصل 4 رکعت ہوتے ہیں نا میری بہنوں, سب کو پتا ہے نا جمعہ کی نماز کی کتنے رکعت ہوتے؟ 4 رکعت. فرض جو ہوتے ہیں, فرض جو رکعت ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن کیا کیا گیا, 2 جمعہ کی نماز کر دی گئی. ظہر کی نماز پڑھنا نہیں رہتا کس کو, جو جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھنے والے پھر سے ظہر پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, جمعہ کی نماز ہی ان کی ظہر کی نماز ہوتی ہے. تو ظہر کے 4 رکعت کی تخفیف کر کے 2 کر دیا گیا, کس لیے؟ خطبے کی اہمیت ہے, وہ 2 کی جگہ کیا ہے, خطبہ ہے. تو گویا خطبے کا سننا کیا ہے آپ کے لیے, وہ نماز میں ہی شامل ہے آپ کی. اتنی اہمیت ہے اس چیز کی, جمعہ کے خطبے کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے, جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا کہتے ہیں کہ خاموش رہو خطبہ سنو, یعنی ہوتا نا خطبہ سن رہے ہیں اور کوئی شخص بات کر رہا ہے, سمجھیے بات کر رہا ہے, تو بات کرنے والے کے لیے تو اتنا بڑا گناہ ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ تم خاموش بیٹھو, اس کے لیے بھی گناہ ہے. یعنی بولنا بھی نہیں, بات لفظ کوئی بات نہیں کرنی ہے خطبہ چلتے وقت کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے, غور سے خطبہ کو سماعت کرنا ہے, سننا ہے. آپ خطبے کو آپ کو غور سے سننا ہے. خطبے کی اتنی اہمیت ہے, کیوں اہمیت ہے وہ بھی بتلا دوں, اہمیت کیوں ہے وہ بھی بتلا دوں. اپنے گھروں کے, اپنے محلوں کے, اپنے محلوں کے, اپنے شہر کے مساجد کے اگر کوئی آئمہ یا خطیب آپ کے پہچان میں ہے تو ان کو اس طرف بھی توجہ دلائیں. الحمدللہ کہ ویسے تو کئی لوگ الحمدللہ اویئر ہیں اس بات سے, لیکن جو اویئر نہیں ہے ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو کرنٹ مسائل چل رہے ہیں, معاشرے میں جو دور حاضر میں جو مسائل چلتے ہوتے ہیں, ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے جمعہ کے خطبے میں. اور جو گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں معاشرے میں, اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہے, اس کا کیا عذاب ہے وہ بتایا جاتا. یعنی جمعہ کی اہمیت کیوں ہے, کیونکہ سیاسی مسائل, معاشرتی مسائل, تمام مسائل کو ڈسکس کیا جاتا جمعہ کے دن, تمام
مسائل کو ڈسکس کیا جاتا. کس دن ڈسکس کیا جاتا؟ جمعہ کے دن. یعنی ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ مومنین کو چاہیے، ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے مومنین کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے موجودہ دور کے مسائل، موجودہ دور میں جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل پر گفتگو کی جائے، ان مسائل پر گفتگو کی جائے، ان مسائل پر گفتگو کی جائے. کون سے مسائل؟ پھر دوبارہ دوہرا رہی ہوں، غور سے سنیے. معاشرے میں جو بھی مسائل چل رہے ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہو، پولیٹیکل ایشوز ہو، یا پھر معاشراتی مسائل ہو، یعنی آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے سوشل کچھ بھی ایسے مطلب مسائل چل رہے ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، یا پھر کوئی گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے، وہ تمام صحیح گائیڈنس کرنے کے لیے خطیب کی جمعہ کے دن کے جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں، خطیب جو ہوتے ہیں، خطبہ کی یعنی خطیب کی جمع ہے خطبہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلوں میں، مساجد میں، یعنی لوگوں کو اویئر کریں، سیاسی مسائل سے اس کا حل بتائیں، معاشرتی مسائل سے اس کا حل بتائیں، ایمان کی طرف انہیں راغب کریں، اور دور حاضر کے جو بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے ان کو محفوظ رہنے کے لیے متنبہ کیا جائے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے دلائل دیے جائیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ جمعہ کے خطبے کی بے حد اہمیت ہے، جمعہ کے خطبے کی بے حد اہمیت ہے. اس اہمیت کو سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اگر کوئی یعنی کنکریاں بھی مارتے بیٹھتا ہے جمعہ کے خطبے کے دن، یعنی بیٹھتے نا بعض لوگوں کو ٹائم پاس ہوتا ہے کہ کچھ بھی پیپر کی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی بھی حرکتیں جمعہ کے خطبے کے دن نہیں کرنا ہے. غور سے جمعہ کا خطبہ سننا ہے، غور سے سننا ہے. تو جمعہ کے خطبے کی اہمیت ابھی میں نے آپ کو بتائی. 2 رکعات نماز کر دی گئی. کس لیے کر دی گئی؟ کیونکہ جمعہ کے دن 2 رکعات نماز جو ہوتی ہے وہ خطبے کا متبادل ہوتی ہے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ہوتی، اور باقی کا 2 رکعت کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ اس کا متبادل خطبہ ہوتا ہے. خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ ابھی شروع ہوا جائیں گے بعد میں، تو گویا کہ آپ نے نماز کی فضیلت ہی نہیں کھوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ مسجد کو چلے جانا ہے، اذان ہوتے ہی مسجد کو چلے جانا ہے، سب میں افضل وہ کام، حکم ہے اللہ کا حکم. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کاروبار کو چھوڑ دو، سیدھے نماز کو چلے جاؤ بولے اللہ تعالیٰ. اب اللہ کا حکم ایک طرف ہے، بندہ اپنی اپنی منمانی کرتا، نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی، یہ کیا نئے باتیں کر رہی، اذان ہوتی کیوں جانا نماز کو. تو نعوذ باللہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ کی ہماری من مرضی نہیں ہے کہ ہم نے جب جی چاہا ہم چلے گئے نماز کو، یا جب ہمارا اسکیڈول ہے اس حساب سے ہم فالو کریں گے. نہیں، ہماری اوقات کو، ہمارے اسکیڈول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائے، اللہ تعالیٰ نے جیسے گائیڈ کیا اس حساب سے ہمیں بنانا ہے. تو سمجھ آئی نا بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوری اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کیا بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، تمہیں علم ہو اس بات کا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اذان ہوتے ہی تم نماز کو چلے جاؤ. اچھا، جمعہ ہی نہیں بلکہ آپ دوسری نمازوں میں بھی دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نمازوں کے وقت بھی بتایا کہ جو اول وقت میں پڑھتا ہے افضل نماز تو سبھی نماز ہے، لیکن نمازوں میں سب میں گریٹسٹ نماز وہ ہے افضل نماز. گریٹسٹ کہتے ہیں، افضل کہتے ہیں، گریٹسٹ یعنی خالی گریٹ بھی نہیں، گریٹسٹ یعنی افضل نماز، سب میں اہمیت والی، سب میں زیادہ ثواب والی نماز وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. اذان ہوتی ہی نماز جو پڑھی جاتی ہے، وقت ہوتے ہی جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ والی ہے. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. ایسے سے فتنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں کہ مسائل ہم معلوم نہیں کرتے اور اس کی فضیلتوں کو نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنے اعمال کو اس قدر گرا لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ثواب تو ملنا دور کی بات، خدا نہ خواستہ وہ نماز کا ثواب جا کے عذاب بن جا رہا. یہ بول کے کہ آخر وقت میں 2 رکعت میں سے 1 رکعت مل رہی ہے، 1 رکعت چھٹ جا رہی، کیا بولے تو ہو گئی جمعہ. تو یہ اہتمام نہیں کرنا، گویا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرنا ہے. اہتمام نہیں کرنا، گویا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں آپ. اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں آپ، تو اہتمام کریے جمعہ کا. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کو ایسے نہیں کہہ رہا اللہ کہ تم بس مصلی پکڑ لو،
بس اللہ اللہ ہی کرتے رہو، یہ بھی نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یہ بول رہا اللہ تعالیٰ کہ فَإِذَا خُزِّيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اللہ پاک آپ سے یہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ نے بس مسجد پکڑ لی، بس مسجد ہی پکڑ کر آپ کو رہنا ہے، وہی رہنا ہے، زیادہ کثرت سے جتنا زیادہ مسجد میں رہیں گے اتنا میں تمہیں رزق دوں گا، ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ. اوقات ہے اس کے بھی، نماز کے بھی اوقات مقرر کر دیے گئے. آپ وہ وقت پہ برابر اذان ہوئی آپ چلے گئے اور نماز آپ نے اذان سے لے کر خطبے تک کا وقت کا انتظار کیا، اس انتظار میں آپ نے سورۃ الکہف پڑھی، اس انتظار میں آپ نے درود الشریف پڑھی. یعنی کوئی بولے کہ نہیں ہم نے تو فجر کے بعد ہی پڑھ لی تھی سورۃ الکہف، اب کیا کریں نماز مسجد جا کر، تو مسجد جا کر درود شریف پڑھے. کثرت سے درود پڑھنا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن، تو کثرت سے درود پڑھے. تو بہرحال اذان ہوتے ہی آپ مسجد گئے، نماز خطبے کا انتظار کیا، جب تک ذکر اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، درود بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا سورۃ الکہف پڑھا، جو بھی کیا آپ نے، یعنی عبادات کی، بہرحال جو بھی عبادات کی مسجد میں بیٹھ کر، پھر خطبہ سنا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں کہ چلو اب نماز پڑھ لی ہو گیا، چلو پورے حقوق ادا ہو گئے، جاؤ خوب کھاؤ اور سو جاؤ. نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پہلے کیا بولے فَإِذَا خُزِّيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب بہت اہم ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں. اکثر یہ کہتے ہیں باجی کاروبار میں ہمارے شوہر کا بہت نقصان ہو رہا ہے، باجی کاروبار نہیں چل رہے، کیا دعا مانگیں، کیا وظائف پڑھیں. سب میں بڑا وظیفہ تو قرآن ہی ہے میری بہنوں، وظیفوں کا وظیفہ قرآن ہی ہے. قرآن میں تمام آپ کو حل ہے، تمام آپ کے مسائل کا حل ہے. جہاں یہاں پر کہتے ہیں نا کہ مطلب کیسے ہم فلاح پائیں، کاروبار میں کیسے فلاح پائیں. سبحان اللہ، کاروبار میں فلاح پانے کے لیے یہاں پر سورۃ الجمعہ میں اللہ نے ایک پوائنٹ رکھا ہے. کاروبار میں فلاح، سب چاہتے ہیں نا بزنس ٹاپ پہ جائے، ہے نا، ہمارے گھر کا ہر مرد، بلکہ آج تو خواتین بھی کثرت سے بزنس میں شامل ہے. تو یہ بات یعنی سبھی کے لیے فائدہ مند ہے، سبھی کے لیے فائدہ مند ہے. کان کھول کر سن لیجئے، سبھی کے لیے فائدہ مند ہے کہ کاروبار میں آپ کو فلاح پانا ہے تو سورۃ الجمعہ میں ایک پوائنٹ ہے. یہاں پر کیا پوائنٹ ہے کہ فَإِذَا خُزِّيَتِ الصَّلَاةُ، ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھ لی، آپ احکامات کے پابند بن رہے ہیں، احکامات کے پابند بنو. اذان ہوئی، نماز کو چلے جاؤ، نماز پڑھ لو. اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہو جاؤ، خُزِّيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا خُزِّيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، آپ کرو کثرت سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بات لکھی گئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی یہ بات ہمیں پوائنٹ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے سے آپ کو فلاح ملے گی. کس میں؟ آپ کو فلاح ملے گی کس میں؟ کاروبار میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آپ کے کاروبار میں فلاح کے لیے ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض تو میں نے دکانوں میں بھی دیکھا، یعنی تعجب ہوا دیکھ کر، جہالت کی انتہا دیکھی ہماری، اللہ ہمیں معاف کرے. بعض کیا کرتے ہیں کاروبار میں ترقی ہونے کے لیے دکانوں میں، یعنی دکانوں میں جو بھی کاروبار ہے وہ کاروبار کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں، آیتیں لکھ کے لٹکا لیتے، کیا بولتے برکہ ہوتی، آیتیں لکھ کے لٹکا لیتے، کچھ بھی لکھ کے لگا لیتے اور سمجھتے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی کاروبار میں. اچھا، بعض کیا کرتے ہیں، اور ایک انتہا میں نے دیکھی، بعض کیا کرتے ہیں اپنے کاروبار کی جگہ پر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ ایک کونے میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہو تاکہ ہمارا کاروبار ترقی کرے، ذکر کرتے رہو. اچھا، بعض کیا کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک پیٹرن کسی کو بٹھا دیتے، بٹھا کے بولتے کہ آپ قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ختم قرآن کراؤ، ان کو بلاؤ یا بیٹھ کے پورے مل کے قرآن پڑھو تو کاروبار میں ترقی ہو جاتی. نعوذ باللہ. اللہ نے صاف الفاظ میں کہا نا یہاں پر کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی آپ جو بھی آپ کا کاروبار ہے وہ کرو، اور کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آپ کو یعنی فلاح پانے کے لیے کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بول رہے ہیں اللہ کا ذکر آپ کرو کثرت سے.
اب یہ بولیں گے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو کاروبار کب کریں گے؟ ہاں اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے. ذکر کہتے ہیں یاد رکھنا. ذکر کرنا یعنی یاد, ذکر کرنے سے مراد خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی نہیں ہے. ذکر سے مراد یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا. کاروبار میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنا کا مراد کیا ہے؟ کاروبار میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو معاملات کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. سمجھ آیا؟ یعنی آپ کاروبار جو بھی کر رہے ہیں اس کاروبار میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا کاروبار ہو تو آپ کا کاروبار فلا پائے گا. اب کیا ہے, ایک دو مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں. کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کاروبار ہے کسی کپڑا بیچنا, کوئی بھی گوڈس, کوئی بھی یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی کچھ بھی چیز بیچ رہا ہے, کپڑا ہی نہیں کچھ بھی چیز بیچ رہا ہے سمجھیے, تو وہ بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولے, وہ بیچتے وقت اس آگے والے کو دھوکہ نہیں دے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ دھوکہ دے دے کسی کو اور دھوکے میں کوئی آپ کے آ جائے, 4 پیسے آپ کما لیں گے, لیکن پھر دوبارہ وہ آپ کے پاس پلٹ کے نہیں آئے گا اور وہ اور 10 لوگوں کو بولے گا کہ یہ دھوکے باز ہے. اس طریقے سے مارکیٹ میں آپ کی بدنامی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا کاروبار نہیں چلے گا, بند ہو جائے گا, راستے میں بند کرنے کی نوبت. اب بولتے کہ لوگ کاروبار ہی نہیں چل رہا, کاروبار, ارے سبحان اللہ, کاروبار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے ہمیں کرنا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو ہم فلاح پائیں گے. جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا بندہ, اللہ کو یاد نہیں رکھتا, اپنی منمانی کرتا ہے, یہ دیکھتا کہ میں فلاں یہ کام کر کے کامیاب ہو جاؤں گا, فلاں کر دوں گا, جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاؤں گا, یا پھر دھوکہ دہی کر کے کامیاب ہو جاؤں گا, یا پھر اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, یعنی نہ نماز. اللہ کے ذکر میں کیا چیز ہے, یعنی صبح شام کے اذکار بھی آپ کو کرنے ہیں, نماز, اللہ کے ذکر نماز بھی ہے, ذکر اللہ کیا ہے, نماز بھی ہے, ذکر اللہ صبح شام کے اذکار بھی ہے, ذکر اللہ میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے. تو یہ 3 باتیں میری بہنوں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے. اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں, کاروبار جس کے نقصان میں چل رہے ہیں, کاروبار میں جس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, جو پریشان حال ہے, ان کو سب کو بتائیے. کیا بتائیں گے؟ کہ اگر آپ کو فلاح پانا ہے, لعلکم تفلحون بولے نا اللہ تعالیٰ, تم فلاح پانا ہے تم کو کاروبار میں, تو کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے مراد 5 وقتہ نماز ہے, نوٹ کر لیجیے. اللہ کے ذکر سے مراد 5 وقتہ نماز ہے, اللہ کے ذکر سے مراد صبح شام کے اذکار ہے, اور اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھنا ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہی ہوں, غور سے سنیے. اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے, آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے, اور اللہ کے ذکر سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہے, اور اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے, اور اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے. تو اس سے آپ کو فلاح ملے گی انشاءاللہ. ہاں اب ہوا یہ تھا, یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ آخری آیت ہے یہ کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب کوئی سودا بکتا ہوا یا کوئی تماشا نظر آتا ہوا ہے تو اس طرف وہ دوڑ جاتے ہیں, اور اے اللہ کے رسول آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, تم کو اکیلے کھڑا کر دیے. قل, انہیں کہہ دو, ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, خیر من اللہو ومن التجارہ. وہ لہو کہتے ہیں بیکار چیز کو, لہو اور بیکار چیز اور تجارت سے بہت بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے, اللہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ ہوا یہ تھا, یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی سورۃ جمعہ کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ٹھہرے تھے. خطبہ دیتے ہوئے ٹھہرے تھے. تو کیا ہوا کہ جب خطبہ دیتے ہوئے ٹھہرے, اچانک کیا ہوا تھا, قافلہ آیا تجارت کا قافلہ آیا. آتے ہی کیا ہو گیا کہ لوگ اس وقت جو یعنی نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے, انہیں ایمان کی ابھی لذت نہیں ملی تھی. جس کو لذت ملی تھی, جو پرانے تھے ایمان میں, الحمدللہ وہ صحابہ نہیں چھوڑے آپ کو, وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تقریباً جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں نہیں پتا تھا کیا ہے آداب و اخلاق, بھاگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہی اور یہ لوگ قافلہ آیا بول کے پورے بھاگ گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, وہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا, یا پھر أَوْ لَهْوًا انفضوا, یا پھر تماشا دیکھے. اس وقت کیا ہوتا تھا, قافلے آتے تھے, تجارت بھی لگتی اور تماشے بھی ہوتے تھے, کھیل تماشے, وہ کہتے ہیں نا میلہ لگتا تھا. تو وہ میلے کو دیکھے تو بولے ارے یہ تو کئی دنوں میں ایک مرتبہ آتا ہے, بھاگ گئے میلے کی طرف. اور وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اے نبی تم کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا.
یعنی کھڑا چھوڑ دیا اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی تم کو انہوں نے کھڑا چھوڑ دیا, قل تم کہہ دو ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, خیر من اللہو ومن التجارہ, بہتر ہے یہ کھیل تماشا اور تجارت سے, سب میں بہتر جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہے ما عند اللہ, جو بھی اللہ کے پاس, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اب بندہ یہ نہیں کہ دنیا 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 بھاگ رہا ہے, اس کے لیے دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, نہیں, اگر وہ دین کو ساتھ لے کر دنیا میں چلتا ہے تبھی اس کی کامیابی ہے. اگر دین کو چھوڑ دیتا اور دنیا ہی منمانی کرتا ہے تو پھر نعوذ باللہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا کہ قل کہہ دو ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے خیر ہے, وہ بہتر ہے, کس سے, من اللہو ومن التجارہ, لہو و لعب سے, بیکار چیزوں سے, اور تجارت سے بھی. تجارت آپ کو کرنی ہے, ایسے نہیں کہ تجارت نہیں ہے, تجارت کرنی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. وہ لوگ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, آج ہم کیا کر رہے ہیں, ان سے بڑھ کے جہالت کر رہے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں, چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. کس طرف بھاگ رہے ہیں, دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو اس سے فلاح نہیں ملے گی, کامیابی نہیں ملے گی, کاروبار میں کامیابی نہیں ملے گی. آج استقامت کے ساتھ جو غیر مسلم کاروبار کر رہا ہے, آج دیکھیے غیر مسلم چھائے ہوئے ہیں کاروبار میں. کیوں چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ آج مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, مسلم کے قوانین کو آج کافر اپنا رہا ہے تو ان کو ترقی مل رہی ہے نا. علامہ اقبال کا شعر کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. یہ والا معاملہ ہو گیا آج ہمارا, نعوذ باللہ. یعنی ہمیں موقع ہے, یعنی ہم الحمدللہ کاروبار کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 99.9 فائدہ آپ کا جو ہے کاروبار میں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, نوکریوں کے پیچھے بھاگتے. پاس تو میں نے سنا دعائیں کرتے مائیں بیٹھ کے جانی باز بچھا کے, اللہ میرے بچے کو اچھی نوکری دلا دے, یعنی اچھا نوکر بنا دے. کیوں بھائی, کیوں آپ نوکری کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں, تجارت کا سوچیے, تجارت کا سوچیے, کیونکہ تجارت وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99% آپ کو فائدہ تجارت میں ہے. بولے, اور صحابہ کرام تقریباً سب تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. تو تجارت بزنس بہت اچھی چیز ہے, الحمدللہ کرنا چاہیے. لیکن کب آپ کو ترقی ملے گی, جب آپ اس میں صحیح و غلط کی پہچان رکھیں گے. کون سا حلال کاروبار ہے آپ کو وہی کرنا ہے, اور جھوٹ نہیں بولنا ہے کاروبار میں, استقامت کے ساتھ کرنا ہے. اور استقامت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کے لوگوں میں, استقامت بھی نہیں, بس کرے کہ 4 چیزیں کرے بھاگ گئے. 4 دن کوئی چیز کیا, بولے کہ نہیں اس میں فائدہ نہیں ہو رہا, مجھے اب دوسری طرف کودنا ہے. اب یہ کاروبار 4 دن کرا, اس کے بعد بولتے کہ نہیں بھائی اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, دیکھو وہ والا نا اچھا دکھ رہا, تو اس کو چینج کیا. یہ نہیں کرنا ہے. استقامت کے ساتھ, ہاں اول آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو محنت مشقت بہت لگے گی, پیسہ بہت کم آئے گا, لیکن صبر کے ساتھ آپ کو استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے, تو انشاءاللہ باذن اللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. ایسا نہیں کہ جلد عاجلہ بولتے نا, جلد ملنے والی چیز کے پیچھے نہیں بھاگے. آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیں, آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ترقی دے گا. اور وہی جو چھوٹا بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اماؤنٹ, اگر وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ, ذکر اذکار کے ساتھ, حلال پاک طیب کمائی ہے, تو الحمدللہ اس میں بھی آپ کو برکہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں بتانے کی, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بس میں اس پر اکتفا کرتی ہوں انشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باریک باریک نکات اللہ نے ہمارے لیے درس نصیحت کے لیے قرآن میں رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فہم قرآن اللہ نصیب فرمائے. میری بہنوں, ہر ایک اپنی یعنی جو بھی محرم ہیں, جو بھی کاروبار کرتے ہیں, ان کو یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع تفسیر کے ساتھ, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضرور بولیے. جو پوائنٹس میں نے بتائے آپ کو وہ بھی بتائیے گا, کیونکہ اس میں بہت بہترین پوائنٹس ہیں. یعنی غور تفکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے, ہمیں قرآن پر تفکر و تدبر کرنا ہے. یعنی قرآن پڑھ کر ہمیں ایسی نہیں خالی پڑھ لیا چھوڑ دیا, نہیں. اب بعض بولتے سورہ جمعہ اتنے مرتبہ پڑھے تو ترقی ہو جاتی, کہتے سورہ جمعہ میں نے کئی چیزیں ایسی سنی, بولتے کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھو تو شوہر بیوی میں محبت ہوتی, کتے. یہ کتے والی بات چھوڑ دیجیے, جو صفحے والی بات ہے وہ کیجیے دلیل کے ساتھ. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے, ہر جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھنا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر جمعہ کے دن یعنی سورہ جمعہ پڑھ کے یہ بول رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ شوہر بیوی میں محبت ہوتی, ظہر کے بعد پڑھ لو, نعوذ باللہ, نہیں ہے. ہاں فضیلت میں اتنا آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے دن فجر کی نماز میں اسے پڑھتے تھے. یہ بات آئی ہے الحمدللہ, جو بات آئی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ خالی پڑھ لیے,
یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بس ہو گیا جمعہ ہے آج سورہ جمعہ پڑھنا ہے، ایسے نہیں، بلکہ سورہ جمعہ کے اس دوسرے رکوع میں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کاروبار بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، کئی رکعات ہیں، بتائیے ان کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ تفسیر کون سی پڑھیں گے؟ احسن البیان سے پڑھیے، تفسیر احسن البیان سے پڑھیے، تفسیر ابن کثیر سے پڑھیے جو جناگڑی رحمہ اللہ علیہ والی ہے، ان کتابوں سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو پوائنٹس بھی ملیں گے۔ لوگ کیا سمجھتے میری بہنوں، قرآن مطلب یہ ہے کہ خالی احکامات یہ کرو وہ نہیں کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے خالی، نہیں، کاروبار کے طریقے بھی ہیں، ہر وہ طریقہ ہے اسلام کا، سبحان اللہ، ہر وہ طریقہ ہے اسلام کا جو آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن سے لینا ہے، اور ملے گا آپ کو، ڈھونڈنے سے سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔